الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا صدق اللہ العلی العظیم۔ آج کے درس قرآن میں نے والدین اور اولاد کے باہمی تعلقات کو تھوڑا ذکر کرنا ہے۔ قرآن کریم نے والدین کے ادب و احترام کے قوانین ضابطے بھی بیان فرمائے، اور قرآن کریم نے اولاد کے حق حقوق بھی ذکر فرمائے۔ ہمارے معاشرے میں جو کمی ہے وہ یہ کہ والدین اپنے حق لینا تو چاہتے ہیں، لیکن یہی والدین اپنی آل اولاد کے حق حقوق انہیں دینا نہیں چاہتے۔ یہی وجہ اختلاف اور بے ادبی کی وجوہات میں یہ ایک بنیادی وجہ ہے کہ اولاد کے جو حق ہیں وہ نہیں پائے جا رہے۔ اولاد اپنے حقوق سے بہت حد تک محروم ہے۔ والدین اپنے حق حقوق کا تقاضا کر رہے۔ یہ بات اپنی جگہ پر اہم ہے کہ والدین کا اپنا ادب ہے۔ قرآن نے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کے بعد والدین کے ساتھ اچھائی کا، نیکی کا اور عمدگی کا حکم دیا، اور یہ بھی فرمایا کہ لا تقل لهما اف، اف تک کہنا۔ کیا مطلب ہے؟ ذرہ برابر بھی اپنے والدین کے سامنے کسی معاملے میں ناگواری کا اظہار کرنا اللہ تعالیٰ نے اسے منع قرار دے دیا۔ ہاں ایک بات بولی ہے، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا۔ ہاں جی، تیرے والدین اگر تمہیں میں اللہ کی نافرمانی پر آمادہ کریں، اور تیرے والدین اگر تمہیں شرک پر آمادہ کریں تو لا تطعہما، پھر تم نے اپنے ماں باپ اور والدین کا کہنا نہیں ماننا، بقیہ ان کی فرما برداری کرنی ہے۔ خلاف شریعت معاملات میں تم نے والدین کی اتباع نہیں کرنی۔ آپ تھوڑا سا قرآن پاک آپ سنتے بھی ہیں، آپ پڑھتے بھی ہیں، آپ دروس میں بیٹھتے بھی ہیں۔ ایک جھلک ہے، میں عکس پیش کر رہا ہوں۔ قرآن پاک نے جو بیان فرمایا، والدین جب بڑی عمر کے ہو جائیں نا جی، اپنا زمانہ گزار کے بڑھاپے کی دہلیز پہ پہنچتے ہیں نا، تو ان والدین کا دل کرتا ہے کہ اولاد جو ہے ہمارے پاس بیٹھے، ہمارے پاس بات کرے۔ اور اولاد کیا کرتی ہے؟ ابا جان نے سوال کیا کدھر تھے؟ جی میں ادھر ہی تھا۔ بول تو ایسے ہی ہے نا، بڑا مبہم سا جواب دیتے ہیں جو ماں باپ کے لیے اطمینان بخش نہیں ہوتا۔ دیکھیں قرآن نے ہمیں کیا ضابطہ دیا ہے جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام بیمار ہیں، آخری وقت ہے، اور قرآن نے اسے وقت موت سے تعبیر کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، حضرت یعقوب پہ موت کا وقت آ پہنچا۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، اپنے آل اولاد ساری پاس بٹھا کے نا تو آپ نے فرمایا ما تعبدون من بعدی، بتاؤ میرے بعد تم نے کس کی عبادت کرنی ہے؟ اولاد نے، یار آپ کو زیادہ جلدی ہے، ما تعبدون من بعدی، تم نے میرے بعد عبادت کس کی کرنی ہے؟ یہ جواب کافی تھا، قالوا نعبد الہک، ابا جان
ہم اس الہ کی عبادت کریں گے جو آپ کا الہ ہے۔ جواب پورا ہو گیا ہے، کافی ہے۔ لیکن دیکھیں قرآن کا اسلوب کیا ہے۔ قالوا نعبد الہک، ایک جواب، وَإِلَٰهَ آبَائِكَ ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ ابا کو یہ نہیں کہا کہ ہم ادھر ہی تھے، یہی میں کہنا چاہ رہا ہوں نا۔ بڑا مضبوط اور تسلی بخش جواب دیا ہے۔ باپ بوڑھے ہیں اور بوڑھے باپ کو قابل اطمینان جواب دیا ہے۔ آپ بھی ایسے کیا کریں۔ باپ نے ماں نے آپ سے کوئی بات پوچھ لی ہے تو جلدی جلدی کنی کتراتے ہوئے نکل نہ جایا کریں، انہیں مطمئن کیا کریں، انہیں تسلی بخش جواب دیا کریں۔ ادب یہی ہے، والدین کا ادب قرآن نے اسی انداز میں بیان کیا ہے۔ اور میرا عنوان تو ہے کہ باہمی تعلقات۔ باہمی تعلقات کیسے بہتر ہو سکتے ہیں؟ خواب آئی ہے رات کو خلیل پیغمبر نے، ایک ہی بات کر رہا ہوں، آخری بات ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل نے رات کو خواب میں دیکھا، صبح اپنے بیٹے سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ بیٹا میں نے رات کو خواب میں دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، ذرا غور کر تیری کیا رائے ہے۔ انداز دیکھیں، یہ والدین اس بات کو سمجھیں۔ فانظر ماذا تری، بتا تیری کیا تمنا ہے، تیری کیا رائے ہے۔ وہی تھی، خواب پیغمبر کا تھا، آپ نے پورا کرنا تھا، یہ بات فائنل تھی۔ لیکن اس کے باوجود قرآن نے کیا کہا ہے؟ بچے کو بڑے حوصلے سے اور بڑی تسلی سے اعتماد میں لے، فانظر ماذا تری، ہاں بھائی تیرا کیا خیال ہے، مجھے تو یہ حکم نامہ ہو گیا۔ بیٹے کا جواب یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی اللہ نے جو آپ کو حکم دیا ہے آپ پورا کریں، میں تیار ہوں اس حکم کو ماننے کے لیے اور گردن کٹوانے کے لیے۔ ہم کیا کر رہے ہیں آج کے والدین؟ بچوں کا رشتہ ناتا ہے، بچوں کو اعتماد میں نہیں لیا، سمجھایا نہیں، مطمئن نہیں کیا، رشتہ کر دیا ہے، بچے نے آگے سے بات کر دی ہے ابا آپ یہاں پہ نہ کریں، تو آگے سے والدین کا جو رویہ ہوتا ہے، یہ رویہ اولاد کو ماں باپ کا باغی بناتا ہے۔ میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں اولاد کو اعتماد میں لے، جیسے آپ کے حق حقوق ہے نا جی، اسی طرح آپ کی آل اولاد کے بھی حق حقوق ہے۔ اور تربیت جو ہے، تربیت اولاد کی، وہ صرف بچپن کے سالوں میں تربیت نہیں ہوتی کہ آپ نے 10 سال 12 سال تربیت کر دی اور کافی ہو گئی۔ اور نوجوانوں آپ بھی سنو، یہ نہ کہا کرو کہ ابا جی اسی تے بڑے ہو گئے ہیں، اب یہی ہو گیا ہے نا، ابا جان اب بھی آپ ہمیں سمجھا رہے ہو، ہم تو بڑے ہو گئے، آپ بڑے نہیں ہوئے۔ دیکھیے غلہ لینے کے لیے حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی جا رہے ہیں، بڑے ہو گئے، جوان جہان ہیں، شادیاں ان کی ہو گئی ہیں، آگے وہ صاحب اولاد ہے، لیکن یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، لا تدخلوا من باب واحد، بیٹو ایک دروازے سے داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، الگ الگ دروازے تقسیم کر کے بانٹ کے، 2 ادھر سے، 4 ادھر سے، 3 ادھر سے۔ اللہ کے نبی نے اپنی جوان اولاد جو آگے بھی صاحب اولاد ہو چکی ہے اس کو بھی سفر میں جاتے ہوئے تاکید کی ہے۔ بچے کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ جناب یوسف کو کہا تھا کہ لا تقصص رؤیاک، بیٹے یہ خواب آگے نہ بیان کرنا، بچے کو بھی تربیت کی ضرورت ہے۔ لیکن جوان جہان ہو گیا، اسے بھی حضرت یعقوب کہہ رہے کہ ایک دروازے سے داخل نہ ہونا۔ باپ کی تربیت کو قبول کیا کرے، باپ کی ہلکی پھلکی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی قبول کر لیا کرے، خوش اسلوبی سے مطمئن رہا کرے، اس لیے کہ باپ آپ کا دشمن نہیں ہو سکتا، اور وہ آپ کے لیے مخلص ہے، باپ آپ کے لیے خیر خواہ ہے، ماں آپ کے لیے خیر خواہ ہے، استاد آپ کے لیے خیر خواہ ہے۔ اس ڈانٹ ڈپٹ سے
باغی نہ بنا کرے، اس سے کنی نہ کترایا کرے۔ میں بیان یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ کے حق حقوق بھی ہیں اور اولاد کے حق حقوق بھی ہیں۔ ماں باپ یہ چاہیں کہ ہمارے حق پورے ہوں، اولاد کے وہ پورے نہ کریں، تب بھی بغاوت ہے۔ اولاد یہ چاہے کہ ماں باپ میرے حق حقوق پورے کریں، میں ماں باپ کے حق حقوق نہ پورے کروں، تب بھی بغاوت جنم لیتی ہے۔ دونوں کے باہمی خوشگوار تعلقات تبھی بنتے ہیں جب دونوں اپنے حقوق کا خیال کریں۔ باپ ہے جی، آخری بات سنیں، باپ ہے، آل اولاد کو، بچوں کو، بیٹیوں کو، اہلیہ کو گھر کی چار دیواری میں وقت ہی نہیں دے رہا۔ دیکھ لیں آپ، نہ بچوں سے بیٹھ کے بات کرنی ہے، نہ بچوں میں بیٹھ کے مسکرانا ہے، نہ بچوں میں بیٹھ کے کھانا کھانا ہے۔ وہ باپ یہ توقع پالے اپنی اولاد سے کہ میری اولاد کل فرما بردار ہوگی، نہیں، آپ نے اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کیا۔ صرف کمانا ذمہ داری نہیں تھا، اگر آپ کے اختیارات تھے، آپ کے پاس وقت تھا، تو بچوں کے ساتھ مل کے کھانا، بچوں کو وقت دینا، بچوں کے مزاج اور جذبات کو سمجھنا اور غیر محسوس طریقے سے بچوں کی تربیت کرنا، یہ بھی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اگر آپ نے آل اولاد کو اخراجات دے دیے، کپڑا دے دیا، کھانا پینا دے دیا، اور آپ نے اپنی اولاد کو مناسب وقت نہیں دیا، تو تب بھی آپ نے تربیت میں کمی کر دی اور تب بھی آپ نے کوتاہی برتی۔ اور زبان پہ بات آئی ہے، رہ نہ جائے، اپنی اولاد کو اچھے لفظوں سے بلانا سیکھیں۔ آپ کی اولاد بھی عزت نفس رکھتی ہے، اچھے طریقے سے بلانا سیکھیں۔ یا بنیا، اے میرے بیٹو۔ حضرت یعقوب کو کتنا دکھ پہنچا ہوا ہے بچوں سے، حضرت یوسف کے ساتھ انہوں نے کیا کر دیا، لیکن انداز کیا ہے جی، یا بنیا، اے میرے بیٹو۔ اولاد کو گالی دے کے نہ بلایا کرے، چند بندوں میں اپنی اولاد کی ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں، اس کی عزت نفس ہے۔ چند لوگوں میں اپنی آل اولاد کی ڈانٹ کر کے نا آپ اپنی اولاد کو باغی مزاج بناتے ہیں، تبھی بیٹا اپنے باپ سے کنی کتراتا ہے۔ اسے یہ خطرہ ہے کہ میرے چند دوستوں میں کھڑے ہو کے باپ میرا گالی کے بغیر نہیں بولے گا، یہ خطرہ ہے، اس لیے اولاد اپنے باپ کے قریب نہیں لگتی۔ اگر اولاد کو یہ خطرہ ٹل جائے نا کہ باپ جھڑک تو سکتا ہے لیکن گھر میں جھڑکے گا، میرے معاصرین میں، میرے دوستوں میں، میرے ساتھ پڑھنے والوں میں بیٹھ کے میرے ساتھ گالی گلوچ کے ساتھ تکلم نہیں کرے گا، تو میرا خیال ہے اولاد کبھی بھی اپنے باپ سے اتنی دور نہ ہو جتنی اب اولاد جو ہے وہ اپنے باپ سے دور ہو گئی ہے۔ ان چیزوں کو سیکھنا بھی ہے، ان چیزوں کو میں کل کے عنوان میں ذکر کروں گا کہ تربیت کرنا پہلے خود سیکھیں۔ ہم نے ابھی تک خود تربیت کرنا ہی نہیں سیکھا، باپ کو علم ہی نہیں، ماں کو علم ہی نہیں کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت کرنی کہاں سے ہے، شروع کہاں سے کرنی ہے۔ ہمارے آج کے دور کی ماں تو بچوں کے رونے دھونے سے، کنی کترا کے انہیں جنات اور انہیں چوہے اور بلی سے ڈرا کے سلانا چاہ رہی ہے۔ بچہ تو سو گیا ہے لیکن وہ بچہ بزدل بھی ہو گیا، سمجھے؟ ابھی تک ہم نے اولاد کے ساتھ برتاؤ کا سلیقہ خود بھی نہیں سیکھا۔ ماں بلے سے ڈرا رہی ہے، چوہے سے ڈرا رہی ہے، کیا کر رہی ہے؟ وہ سمجھتی ہے کہ میرا بیٹا بلی سے ڈر کے سو جائے گا، ٹھیک ہو گیا جی، سو گیا۔ آپ کے وہ 2 4 6 مہینے سال عمدہ گزر گیا، لیکن اب جوان بچہ اسی بلی سے ڈر رہا۔ کہاں سے مجاہد پیدا ہوں گے؟ بزدلوں کی کثرت ہو گئی ہے۔ اس لیے یہ ہمیں باہمی غور کرنا پڑے گا، ماں باپ کے لیے بھی اور اولاد کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔